بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی دین کا شعار ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ حج میں بھی قربانی کی جاتی ہے اور جو لوگ حج پر نہیں جاتے ہیں وہ بھی قربانی کی رسم انجام دیتے ہیں، لیکن بعض حضرات کو قربانی پر اعتراض ہے۔ وہ اسے ایک لایعنی اور مسرفانہ رسم قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس عمل میں جہاں ایک طرف سنگدلی اور بے رحمی کا پہلو نمایاں ہے تو دوسری طرف بے شمار جانوروں کا ضیاع ہے۔ حج کے موقع پر بہت بڑی تعداد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور ان کا گوشت صحیح مصرف میں نہ آنے کی بنا پر ضائع ہو جاتا ہے۔ حج کے علاوہ بھی ہر سال پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح کروڑوں اربوں روپیہ بے مصرف چلا جاتا ہے۔ ان معترضین کے خیال میں اس خطیر رقم کو انفرادی یا اجتماعی طور پر رفاہی کاموں میں خرچ کیا جائے تو اس سے بے شمار فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدمت خلق اور فلاح عام کے سارے کام قربانی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ اس پر پابندی عائد ہوتے ہی یہ سارے کام ہونے لگیں گے۔ حالانکہ سوچنے کا یہ انداز صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انفاق کا جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کسی کے دل میں دوسرے انسانوں سے ہمدردی، غمخواری اور ان کے دکھ درد میں کام آنے کا جذبہ نہ ہو، وہ اپنی کمائی ہوئی دولت ان پر خرچ نہیں کر سکتا۔ قربانی کی متعدد حکمتیں اور اس کے دینی، اخلاقی اور معاشی فائدے ہیں، وہ پیش نظر رہیں تو اس قسم کے اعتراضات نہیں اٹھیں گے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ جس ہستی یا ہستیوں کو اپنا کارساز اور حاجت روا سمجھتا ہے ان کے سامنے عاجزی و فروتنی اختیار کرتا، مراسم عبودیت بجا لاتا اور نظر و نیاز اور قربانی پیش کرتا ہے۔ چنانچہ دنیا کی تمام قومیں اپنے معبودوں پر چڑھاوے چڑھاتی اور ان کے سامنے قربانیاں کرتی رہی ہیں، حتیٰ کہ بعض قوموں میں انسانی قربانی کا بھی رواج رہا ہے۔ اسلام نے جہاں عبادت کی تمام شکلوں کو غیر اللہ کے لیے ممنوع قرار دے کر صرف اللہ کے لیے خاص کر دیا، وہیں اس نے جانوروں کو بھی صرف اللہ کے نام پر قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ الحج آیت نمبر 34۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ قربانی کے جانوروں کو قرآن شعائر اللہ قرار دیتا ہے، یعنی وہ اللہ کی عظمت و کبریائی کی ایک علامت ہوتے ہیں اور ان سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ انہیں محض اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ۔ سورہ الحج آیت نمبر 36۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ آگے قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو جانوروں کے گوشت اور خون کی کوئی حاجت ہے، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے دلوں میں اس کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا کتنا جذبہ پیدا ہوا ہے۔
قرآن مجید میں ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرھا لکم ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ سورہ الحج آیت نمبر 37۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے اور کائنات کی مختلف اشیاء کو اس کی خدمت اور فائدے کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ مثلاً وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال و دولت سے اسباب زندگی فراہم کرتا ہے، زمین سے اگنے والی نباتات، پھلوں اور غلوں کو اپنی غذا بناتا ہے، جانوروں سے بار برداری اور دوسرے کام لیتا ہے اور ان کا گوشت بھی کھاتا ہے۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ انسان ان چیزوں کا کچھ حصہ اس کی راہ میں خرچ کرتا رہے اور اس کے حضور نظر و نیاز میں پیش کرتا رہے، تاکہ اسے یہ یاد دہانی ہوتی رہے کہ وہ ان چیزوں کا مالک نہیں ہے بلکہ وہ خالق کائنات کی جانب سے اسے عطا کی گئی ہیں۔ اس لیے اس پر لازم ہے کہ ان کے استعمال اور تصرف میں ہمیشہ عطا کرنے والے کی مرضی کو پیش نظر رکھے۔ اسی مصلحت سے مال میں زکوٰۃ اور پیداوار میں عشر فرض کیا گیا، اور یہی قربانی کی بھی حکمت ہے۔ قربانی کے اونٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ الحج آیت نمبر 36۔ اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ سورہ بقرہ میں کھانے پینے کی حرام چیزوں کے تذکرے سے قبل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ آیت نمبر 172 سورہ البقرہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ قربانی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تاریخی واقعہ کی یاد دلاتی ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس خواب کو اشارہ الہی سمجھ کر اس کی تعمیل میں وہ حقیقت میں اسے قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب تھی۔ انہوں نے محبوب حقیقی کے ڈھکے چھپے اشارے کی تعویل کر لینا گوارا نہ کیا۔ بالآخر جب انہوں نے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے ارادے سے ماتھے کے بل پچھاڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب کو سچ کر دکھانے اور آزمائش میں کامیاب ہو جانے کا مژدہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محض آزمائش کرنا چاہتا تھا، بیٹے کو ذبح کروانا مقصود نہ تھا۔ چنانچہ جب وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو انہیں بیٹے کا خون بہانے سے روک دیا اور ایک بڑی قربانی کو اس کا فدیہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان واقعے کی یادگار کے طور پر قیامت تک کے لیے یہ سنت جاری کر دی کہ تمام صاحب حیثیت مسلمان ہر سال جانوروں کی قربانی کریں۔ اس عمل سے انہیں یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت، وفاداری، جانثاری اور قربانی کا ویسا ہی جذبہ مطلوب ہے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پایا جاتا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ قربانی مال کا ضیاع ہے۔ ہر سال کروڑوں اربوں روپیہ جانوروں کی قربانی پر صرف ہو جاتا ہے۔ اس روپیہ کو اگر رفاہی کاموں میں خرچ کیا جائے تو بہت سے بے روزگاروں کو روزگار سے لگایا جا سکتا ہے، بہت سی بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کی جا سکتی ہے، بہت سے غریبوں اور ناداروں کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں، اور فلاح عام کے دیگر بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بات محض ایک مغالطہ ہے۔ قربانی کی مذکورہ بالا حکمتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، اور وہی اس کی ضرورت و معنویت ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ان کے ساتھ معاشی حیثیت سے بھی قربانی کے بہت سے فائدے ہیں، اور اسے کسی بھی صورت میں مال کا ضیاع قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سورہ الحج آیت نمبر 28۔ خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ دوسری جگہ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، سورہ الحج آیت نمبر 36۔ تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ قربانی کے گوشت سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں، اس مقصد سے ابتدائی اسلام میں جب صحابہ تنگی کا شکار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس حکم کا منشا یہ تھا کہ قربانی کرنے والے اپنے پاس گوشت کا ذخیرہ نہ کر لیں بلکہ ضرورت مندوں میں تقسیم کریں۔ لیکن بعد میں جب تنگی دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی اٹھا لی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَىٰ مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا۔ میں نے تم لوگوں کو قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ صاحب حیثیت لوگ ضرورت مندوں کے معاملے میں کشادہ دستی سے کام لیں۔ اب جب تک چاہو اسے کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ، اور جتنا چاہو ذخیرہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھ لیتے تھے، ایک حصہ پڑوس کے ضرورت مندوں کو دیتے، اور ایک حصہ مساکین اور مانگنے والوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ وہ ایک حصہ خود کھاتے تھے، دوسرا حصہ فقراء و مساکین میں صدقہ کرتے تھے، اور تیسرا حصہ رشتہ داروں اور اہل تعلق کو ہدیہ بھیجتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے کسی سے اس کے خلاف منقول نہیں ہے، اس لیے اس پر ایک حیثیت سے اجماع ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت جتنا زیادہ سے زیادہ صدقہ کر دیا جائے بہتر ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی اور چند بوٹیاں اپنے کھانے کے لیے نکال کر باقی سارا گوشت صدقہ کر دیا۔ دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، جنہیں مہینوں کوئی اچھی قوت بخش غذا نصیب نہیں ہوتی۔ قربانی سے انہیں کچھ اوقات کے لیے گوشت کھانے کو مل جاتا ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کی کھال بیچ کر اس کی رقم اپنے کام میں لانا جائز نہیں ہے۔ وہ چاہے تو کھال کو ذاتی استعمال میں لے آئے یا کسی غریب کو دے دے۔ بعض فقہا مثلاً امام ابو حنیفہ، امام احمد اور اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ کی رائے ہے کہ وہ اسے بیچ کر اس کی رقم صدقہ کر سکتا ہے۔ اس طرح قربانی کی وجہ سے
ہزاروں لاکھوں غریبوں کو قربانی کی کھالیں یا ان کی رقمیں مل جاتی ہیں اور وہ ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ہزاروں قصاب اس موقع پر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کی اجرت پاتے ہیں۔ اجرت میں گوشت یا کھال دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے جانوروں کی قربانی کے وقت نگرانی کروں، ان کی کھالوں اور جھول کو صدقہ کر دوں اور قصاب کو ان میں سے کوئی چیز نہ دوں۔ ہاں، اس کے فقر کی وجہ سے یا بطور ہدیہ گوشت، کھال یا کوئی دوسری چیز اسے دی جا سکتی ہے، بلکہ دینا چاہیے۔ قربانی سے ان لاکھوں غلہ بانوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے جو سال بھر جانوروں کو پالتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر انہیں اچھی قیمتوں میں فروخت کرتے ہیں۔ سال کے عام دنوں میں جانوروں کی جو قیمتیں ہوتی ہیں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک مخصوص زمانے میں جانوروں کو فروخت کرنے سے غلہ بان فائدہ میں رہتے ہیں۔ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ قربانی کے معاشی پہلو سے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر چند دنوں میں اتنے زیادہ جانور قربان کر دیے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ مقدار میں گوشت ضائع ہو جاتا ہے اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ ایک متعین تعداد سے زیادہ جانوروں کی قربانی کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ یہ تدبیر کا مسئلہ ہے۔ قربانی پر پابندی عائد کرنے یا اسے محدود کرنے کا مشورہ دینے کے بجائے ان تدابیر پر غور کرنا چاہیے جن سے قربانی کے گوشت کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف جدید وسائل و ذرائع کام میں لائے جا سکتے ہیں۔ مثلاً کولڈ اسٹوریج کی سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ ضرورت سے زائد گوشت کو محفوظ رکھا جا سکے اور سال کے بقیہ دنوں میں فقراء و مساکین اسے استعمال کر سکیں، یا گوشت منجمد کر کے اور اسے ڈبوں میں بند کر کے دوسرے ممالک میں بھیجا جائے جہاں ضرورت مند اسے استعمال کریں۔ سعودی حکومت اس سلسلے میں بعض تدابیر پر عمل کرتی ہے۔ اس طرح کی مزید تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔